السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور مولانا روم۔ اقبال کی نظم و نثر میں مشرق و مغرب کی ایسی بہت سی شخصیات کے نام ملتے ہیں جن سے انہوں نے استفادہ کیا، لیکن ایسی ہستی صرف ایک ہے جسے وہ اپنا مرشد مانتے ہیں، جس سے اپنے ہر سوال کا جواب پاتے ہیں، جس کی حکمت و معرفت سے زندگی کی پیچیدہ گرہیں کھلواتے ہیں، اور وہ ہستی ہے مولانا روم۔ اقبال نے جس دور میں ہوش سنبھالا اس وقت تقریباً ہر پڑھا لکھا شخص فارسی زبان سے واقف ہوتا تھا۔ گلستان و بوستان، سکندر نامہ، دیوان حافظ، فردوسی کا شاہ نامہ اور مولانا روم کی مثنوی کے اشعار لوگوں کو ازبر ہوتے تھے۔ اقبال کی تصانیف میں رومی کا ذکر سب سے پہلے ان کے مقالے ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء میں ملتا ہے۔ اس مقالے میں رومی کے ظاہر کے مقابلے میں باطن کو اہمیت دینے کا پہلو نمایاں ہے۔ اخلاق کے عمومی پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر تصوف کے ایک مابعد الطبعی نظریے کو پیش کیا گیا ہے جس کے مطابق عشق وہ آگ ہے جو ماسوا اللہ کو جلا دیتی ہے۔ رومی کا دور مسلمانوں کے زوال کا دور تھا۔ علم و حکمت کے خزینے، مدرسے اور کتب خانے ضائع کر دیے گئے تھے۔ اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ مسلمان اسلام کی حیات آفریں اور روح پرور تعلیم سے مایوس ہونے لگے اور انہیں مستقبل کے حوالے سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اس دور میں رومی نے اسلام کی ایسی نئی تعبیر پیش کی جس میں مسلمانوں کی علمی فتوحات کی مدد سے ذہنوں کو مطمئن کیا گیا اور ان افراد کے قلوب کو گرمانے کی کوشش کی گئی جو قنوطیت اور یاسیت کے اس دور میں بھی رجائیت کو اپنے ذہن میں سموئے ہوئے کوشش اور جد و جہد پر آمادہ تھے۔ رومی کی مثنوی کی انہی خوبیوں نے اقبال کو رومی کا شیدائی بنا دیا۔ اقبال کے دور میں بھی مسلمانوں کی ذہنی، سیاسی اور سماجی حالت رومی کے دور سے مختلف نہ تھی۔ بر صغیر کے مسلمان مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو چکے تھے۔ مسلمانے کے در بندے فرنگ است، دلش در دست او آسان آید، ز سیمائے کے سوزم بر در غیر، سجود بوذر و سلمیٰ نیاید۔ ایسے حالات میں اقبال کا رومی سے استفادہ فطری تھا۔ چو رومی در حرم دادم ازامن، ازو آموختم اسرار جامن، بدور فتنہ عصر کہن او، بدور فتنہ عصر رواں من۔ اقبال کی زندگی میں ایک دور ایسا بھی آیا جب انہوں نے کتب کا مطالعہ ترک کر دیا اور صرف قرآن پاک اور مثنوی مولانا روم کا مطالعہ جاری رکھا۔ اسرار خودی میں رومی کے اشعار کو پیش لفظ کے طور پر بیان کیا گیا ہے جہاں وہ انسان کی کم مائگی سے نالاں ہیں۔ اقبال نے بڑی فراخ دلی اور محبت کے ساتھ مولانا روم کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کمال فن اور حکمت کو رومی کے تتبع کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اسرار و رموز کی بحث اور تمثیلی انداز اس امر کی دلیل ہے کہ اقبال مولانا رومی سے نہایت عقیدت رکھتے ہیں اور ان سے بہت متاثر ہیں۔ اقبال نے رومی کے اثرات سے متاثر ہو کر کام کرنا شروع کیا۔ رومی نے فلسفہ یونان سے مقابلہ کیا جبکہ اقبال کے پیش نظر سائنس کے اثرات اور فلسفے کے منفی پہلو تھے۔ دونوں نے مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے ہوئے ماضی کی روشن اقدار کو موضوع سخن بنایا۔ انسانی خودی پر زور دیتے ہوئے حرکت اور عمل کی جانب راغب کیا اور زندگی کے مسلسل احکامات کی وضاحت کی۔
رومی نے فرد کی تربیت پر زور دیا اور اقبال نے فرد کے ساتھ ساتھ اجتماعی خودی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ رومی نے انسان کو بااختیار قرار دیتے ہوئے جبر کی نفی کی، اور اقبال کے تصوف کی بنیاد بھی تصور خودی پر ہے۔ اقبال نے اقتصادیات، معاشیات اور منطق میں الجھے ہوئے انسان کو روحانیت سے روشناس کرانے کی کوشش کی تو رومی ان کا مرشد بن گیا۔ مرد کامل اور موت کے حوالے سے رومی اور اقبال کے نظریات ملتے جلتے ہیں۔ دونوں استدلال کو واسطے کی حیثیت دیتے ہوئے وجدان کی اہمیت، محبت کے زیر عمل کارفرما تخلیقی عمل کے قائل ہیں۔ دونوں کے افکار میں خودی اور تزکیہ نفس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دونوں جمود سے نفرت اور حرکت و عمل کو پسند کرتے ہیں۔ دونوں کے خیالات کا اولین ماخذ قرآن حکیم ہے۔ رومی نے تصوف کی زبان میں مرد کامل کا ذکر کیا اور اقبال نے عصر حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر اسے وضاحت سے پیش کیا۔ پیام مشرق میں باقی کے عنوان کے تحت غزلیات میں 2 مقامات پر رومی کا ذکر کیا۔ ایک جگہ مرشد روم کی غزل سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ ان کی روح آتش تبریز میں غوطہ زن ہو سکے۔ دوسرے مقام پر پیر روم کے خم خانے سے ایسی شراب سخن حاصل کر لی ہے جو نہایت تیز اور پر اثر ہے۔ ایسے میں رومی کا روشن چہرہ اپنی جھلک دکھاتا ہے اور اقبال انہیں پیر یزدانی کہتے ہیں۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بس اتنی ہی گفتگو۔ آئندہ لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔